نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، دنیا کے حالات کیسے ہیں غالباً سب کو ہی اس بات کا پتہ ہے، اور خاص طور پر ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں اخبار پڑھنے والے، خبریں سننے والے ایک دوسرے سے حالات پر تجزیہ اور تبصرہ کرنے والے اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ آج حالات انتہائی نامساعد ہیں، لیکن ہمارے یہاں مایوسی نہیں ہے۔ ملت اسلامیہ ایسے صبر و آزما حالات سے گزرتی رہی، ہماری تاریخ رہی ہے، اور ہماری تاریخ 1400 سال پر محیط ہے۔ یہ کوئی دن دو دن کی بات نہیں ہے، یہ کوئی نصف صدی اور ایک صدی کا واقعہ نہیں ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی، 15ویں صدی سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس لیے ہماری تاریخ رہی ہے ہم نشیب و فراز سے گزرتے رہے اور صبر و آزما حالات سے مقابلہ کرتے رہے، اور ہماری تاریخ کا یہ سب سے روشن پہلو ہے کہ جب ہم صبر و آزما حالات میں رہے اور ہم نے صبر کیا اور شعور و آگہی کے ساتھ مستقبل کے لیے ہم نے پروگرام طے کیا تو حالات بدلے، اور اللہ پاک نے عروج عطا فرمایا، اللہ نے تحفظ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے میدان عطا کیا۔ لیکن یہ اس وقت رہا جب ہم صبر کے ساتھ شعور اور آگہی کے پیش نظر آگے بڑھے، اور اگر ہم مرعوب ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے، صبر کا دامن ہم نے چھوڑ کر جذباتیت کے ساتھ ہم نے کوئی فیصلہ کیا تو تاریخ میں یہ بھی رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ نقصان اٹھایا۔ جذبات سے مغلوب ہو کر کے فیصلہ کرنا عموماً نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، تو سوچ سمجھ کر کے شعور و آگہی کے ساتھ آگے بڑھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ملت اسلامیہ میں اصلاح ہو، خوشگوار تبدیلی آئے، ایک اچھا انقلاب برپا ہو، اور ملت اسلامیہ اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکے، اور عظمت کی بلندیوں پر جیسے ماضی میں تھی پھر سے ملت اسلامیہ عظمت کی بلندیوں تک پہنچے، اس کے لیے ہمیں 1400 سال پہلے جانا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے صبر و عزمہ حالات میں فیصلے، اسے دیکھ کر کے ہمیں مستقبل کے لیے لائے عمل طے کرنا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، آپ کے دستے حق پرست پر ایمان قبول کرنے والی سب سے پہلے ایک خاتون تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ باشعور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے دوست تھے، ساتھی تھے۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کی پرورش میں تھے۔
غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی، یعنی سماج کے آپ طبقات کو دیکھو گے تو یہ چیز دکھ کر کے آئے گی کہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی اور آپ کی کاز کی حمایت کرنے والی آپ کی بیوی تھی، آپ کی بات کی تصدیق کرنے والے اور آپ کی بات کو مان کر آپ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرنے والے آپ کے دوست تھے۔ بچوں میں آپ کی بات قبول کرنے والے وہ بچے جو ان کی حضور کی پرورش میں تھے، اور غلاموں میں وہ غلام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھا تھا، پرکھا تھا، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ یعنی گھر کے لوگوں نے، قریبی تعلق رکھنے والوں نے سب سے پہلے اتفاق کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی ہی ایسی کہ جنہوں نے قریب آ کر کے دیکھا وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ آج موجودہ حالات میں اگر ہم کو خوشگوار تبدیلی لانا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس بڑی بڑی تفصیلی اسکیمیں ہیں کہ اگر ایسا کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے، ایسا کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے۔ تدبیروں کے درجے میں، پروگرام کے درجے میں بہت ساری تفصیلات، بہت ساری چیزیں لوگوں کی طرف سے امت کو دی جا رہی ہے۔ لکھنے والے لکھ بھی رہے ہیں، بولنے والے بول بھی رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ بھی رہے ہیں، سننے والے سن بھی رہے ہیں، لیکن تبدیلی نہیں آ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جو چیز ماخوذ ہے اور جس کی نشاندہی علماء کرام نے کی ہے وہ یہ کہ آدمی کو اصلاح کی شروعات اور آغاز اپنی ذات سے کرنا چاہیے، اور یہی بات قرآن کریم میں بھی کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کیا ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ آج حالات ایسے ہیں کہ کہنے والا جو بات کہتا ہے خود اس پر عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے اس پر عمل کریں۔ اس کا کہنا، اس کا لکھنا دوسروں کے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں ہوتا۔ اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے، یہی قرآن کریم میں اللہ پاک کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی مجھے سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے، سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ نے اپنے قدرت سے اس کائنات کو بنایا ہے، اور تفصیل آپ سن چکے کہ اللہ نے 6 دن کے اندر یہ پوری کائنات بنائی، 6 دن میں پوری کائنات بنائی۔ اور یہودیوں نے یہ کہا کہ 6 دن بنانے کے بعد تھک گئے تھے تو سنیچر کو آرام کیا تھا، اس لیے ان کے یہاں سنیچر کو چھٹی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ پاک نے جب نصارہ کو اس بات کا اختیار دیا کہ وہ اپنے لیے کوئی دن منتخب کرے تو انہوں نے اتوار کا دن چنا۔ آج دنیا میں ان کی اکثریت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات فرمائی تھی کہ من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے کون میرے ساتھ ہمت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار بنے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے دوستوں نے، ان کے ساتھیوں نے اور ان کے ماننے والے لوگوں نے یہ بات کہی تھی، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ آپ دیکھو انہوں نے جو بات کہی تھی اپنی بات میں سچے تھے وہ،
انہوں نے اتنی محنت کی تھی کہ آج دنیا میں مذہب کے اعتبار سے ماننے والی سب سے بڑی قوم اگر کوئی ہے تو وہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، کرسچن ہیں. اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا. الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، سنو جو یہاں اس وقت ہیں حاضر، میری یہ بات، میرا یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تعداد 1,24,000 سے زیادہ تھی. پورے جزیرۃ العرب کے اندر صحابہ کرام کی قبریں اگر آپ گنو گے، شمار کرو گے، تو بڑی سے بڑی تعداد جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھی ہے وہ 18,000 ہے. پورے جزیرۃ العرب کے اندر 18,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، جبکہ حضور کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر جو لوگ موجود تھے صحابہ کرام، ان کی تعداد 1,24,000 سے زیادہ تھی. 18,000 کو چھوڑ کر کے 1,00,000 سے اوپر صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا، اپنے بیوی بچے چھوڑے اور اللہ کے پیغام کو لے کر کے دنیا میں نکل گئے، واپس گھر نہیں پہنچے. پتہ نہیں کہاں کہاں گئے. ان کی قبریں کہاں ہیں؟ کہیں کہیں خال خال اس طرح کی معلومات ملتی ہے کہ یہاں پر ایک صحابی رسول کی قبر ہے. اللہ کے دین کا پیغام لے کر کے نکلے، گھر واپس نہیں گئے. تو آج دنیا میں عیسائیوں کے بعد اگر مذہب کے اعتبار سے ماننے والوں کی جو دوسری سب سے بڑی تعداد ہے وہ مسلمانوں کی ہے. صحابہ کرام بھی اپنے قول و عمل میں سچے تھے، اور جہاں گئے اگر وہاں دین پھیلا، لوگوں نے دین اختیار کیا، قبول کیا، تو ان کی زندگیوں کو دیکھ کر کے کہ وہ جو کہتے تھے پہلے اس پر خود عمل کرتے تھے. قرآن کریم میں یہی حکم ہے، قو انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دوسرے نمبر پر وَأَهْلِكُمْ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آپ اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کرو، اصلاح کا آغاز اپنے گھر سے کرو. پلاننگ پروگرام بہت سارے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ دوسرے عمل کریں، خود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور ان کی زندگیاں دیکھ لو تو دکھ کر کے آتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. صحابہ کرام میں کچھ لوگ تھے جو آپس میں اس بات کی چرچا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے، جو کام اللہ کو پسند ہوگا وہ ہم کریں گے. اللہ پاک نے پھر جو ہے جہاد کا حکم نازل فرمایا. جب جہاد کا حکم آیا تو بہت سارے لوگوں کو چپ لگ گئی، لیکن اکثریت صحابہ کرام کی ایسی تھی کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اللہ نے فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کو پسند ہے. اور یہ فرمایا کہ اپنے مالوں کو اور اپنی جانوں کو لے کر کے تم اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اور اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے تم اللہ کے راستے میں نکلو.
اور دین کے دشمنوں سے اگر سامنا ہو تو پھر اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرو. صحابہ کرام نے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک زمانہ وہ بھی تھا، حالات وہ بھی تھے کہ مدینے میں تھے اور مدینے میں رہتے ہوئے مسلمان خوف کی زندگی گزار رہے تھے. غزوہ خندق کا موقع تھا، غزوہ خندق کا موقع تھا اور خندق کے موقع پر حالات اس طرح کے تھے کہ مسلمانوں کے لیے اپنی حفاظت ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا. مکے والوں نے اس زمانے میں اتنی بڑی فوج جمع کی تھی، تمام عرب قبائل کو لے کر کے 24,000 کا لشکر تیار کیا تھا اور مدینے پر چڑھ کر کے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ میں ملک فارس کا رہنے والا ہوں اور وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں دشمنوں کی آنے والے راستوں میں ہم خندق کھود دیتے. مدینے کے دو طرف کھجوروں کے گھنے باغات ہیں، ایک طرف پہاڑی سلسلہ ہے، ان تین طرف سے کوئی فوج آ نہیں سکتی متحد ہو کر کے. ایک طرف میدانی علاقہ ہے، ادھر خندق کھود دینا چاہیے تو کوئی بڑا لشکر مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول فرمایا اور ہر 10 آدمیوں کو ذمہ داری دی کہ 10 فٹ لمبی اور 10 فٹ چوڑی اور 8 گز گہری خندق کھودی جائے. 10 آدمیوں کو ذمہ داری دی. لوگ لگ گئے اپنے کام سے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے. ایک صحابہ کی ایک جماعت آئی 10 لوگوں کی، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم خندق کھود رہے تھے، پتھر کی ایک بڑی چٹان آ گئی اور اتنی سخت ہے کہ اس کو توڑنا مشکل ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. آپ نے کدال اٹھائی، اللہ کا نام لے کر کے جب کدال ماری تو پوری پتھر کی چٹان ریت کے ڈھیر کی طرح بکھر گئی. اسی درمیان وہ واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ ایک صحابی آئے، آ کر اپنا پیٹ اٹھا کر کے، پیٹ کھول کر کے بتایا، کپڑا اٹھا کر کے، پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا. کہنے لگے اللہ کے رسول فاقہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جب کپڑا اٹھایا تو آپ کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہیں پر وہ معجزہ بھی پیش آیا تھا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے انہوں نے کہا کہ تجھے خدا کی قسم ہے اگر گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہوگی تو بچا کر کے مت رکھنا. تو بیوی نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے آقا کو اس حالت میں دیکھا ہوں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. تو بیوی نے کہا تھا گھر میں کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ ایک بکری کا بچہ ہے، تھوڑے سے جو ہے، بس گھر میں کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جو پیسو اور میں بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں. اور اس کے بعد پھر میاں بیوی کا مشورہ ہوا اور مشورے کے مطابق جا کر کے حضرت جابر نے حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے گھر پر کچھ کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ اور آپ کے ساتھ 2-4 لوگ آ کر کھانا تناول کر لیں. تو حضور نے سنا اور اعلان فرمایا کہ بھائی جابر کے گھر سب کی دعوت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ اب میں نے 2-4 لوگوں کے لیے انتظام کیا اور حضور کو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اور آپ کے ساتھ 2-4 لوگ. حضور نے تو سب کو دعوت دے دی. گھر گئے بھاگے بھاگے، بیوی سے کہنے لگے کہ بات ایسا ہو گیا. تو بیوی نے کہا کہ آپ نے کہا کیا تھا؟ تو بتایا کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ اور آپ کے ساتھ 2-4 لوگ. تو بیوی نے کہا کہ حضور کو اور 2-4 لوگوں کو جن کو ہم نے دعوت دی ہے ان کو کھلانے کی ذمہ داری ہماری.
اور جن کو حضور نے دعوت دی ہے ان کو کھلانے کی ذمہ داری حضور کی. ہم نے تو سب کو دعوت نہیں دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پیچھے سے بھیجا اور کہا کہ جا کر کے کہنا کہ آٹے کے اوپر جو گیلا کپڑا رکھا جاتا ہے کہ اوپر سے آٹا خشک گندھا ہوا آٹا خشک نہ ہو. کہا کہ کہنا کہ وہ کپڑا اس پر سے ہٹایا نہ جائے اور ہانڈی جو آگ پر رکھی ہے اس کا ڈھکن کھولا نہ جائے، میں آتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے کچھ پڑھا اور اس کے بعد آپ نے ہانڈی کا ڈھکن ہٹا کر کے اپنا لعاب مبارک ڈالا اور اس کے بعد آٹے کا کپڑا ہٹایا اور اپنا لعاب مبارک ڈال کر کے کپڑا برابر کیا اور ان سے کہا کہ تم روٹی پکاتے رہو. جابر ابن عبداللہ کی بیوی جو ہے وہ روٹی پکاتی رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے برتن میں روٹی توڑتے اور اپنے ہاتھوں سے شوربہ ڈالتے رہے اور 10 لوگوں کو بٹھاتے رہے ایک خان میں کہ 10 آدمی کھاتے رہو. لوگ آتے رہے، کھاتے رہے اور کھا کر کے جاتے رہے. سبھی لوگوں نے کھانا کھا لیا اور حضرت جابر قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، ہانڈی جس طرح ابل رہی تھی اسی طرح ابلتی رہی اور آٹے پر جو کپڑا رکھا گیا تھا وہ کپڑا اسی طرح رہا، کپڑے میں جھول بھی نہیں آیا، جیسا تھا اسی طرح کپڑا رہا. اور سب لوگوں نے کھانا کھا لیا جو خندق کھود رہے تھے. کسی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کھانے والے کتنے لوگ تھے؟ کہا کہ کھانے والے تو ہزاروں لوگ تھے، لیکن خدا کی قسم اگر لاکھوں لوگ بھی ہوتے تو سب کو وہ کھانا کافی ہو جاتا. یہ معجزہ تھا. حالات ایسے تھے، سخت سردی کا موسم تھا، لوگ بھوکے تھے. ایسے وقت میں جس وقت آپ نے کدال ماری تھی اس پتھر کی چٹان پر تو جو چنگاری اس میں سے نکلی تھی، ہوتا ہے پتھر پر آپ کدال مارو، سخت پتھر پر کدال پڑے تو چنگاری نکلتی ہے. جو روشنی تھوڑی بہت تھی، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس روشنی میں ملک روم اور شام دکھائے، اللہ ہماری حکومت اور سلطنت وہاں تک پہنچائے گا. تو منافقین اور یہودیوں نے مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا کہ اپنے گھر میں خوف کی زندگی گزار رہے، کھانے کو کھانا میسر نہیں ہے، تن ڈھانکنے کو کپڑا نصیب نہیں ہے اور خوف کی حالت میں ہے کہ دشمن ادھر سے آ جائے گا، ادھر سے آ جائے گا، ادھر سے آ جائے گا. اور بات کرتے ملک شام اور ملک روم کی. ایک زمانہ یہ تھا کہ لوگ تانے دے رہے تھے جان بچانا مشکل ہے اور ملک روم اور ملک شام فتح کرنے کی بات کر رہے، لیکن اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی. ہمارا تو ایمان ہے، عقیدہ ہے، لیکن تاریخ اس بات کی گواہی اور شہادت دیتی ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا وہ ہو کر کے رہا. حضور کا زمانہ گزرا، مکہ فتح ہو چکا تھا. ابو بکر کا زمانہ آیا، جہاد کا تسلسل تھا. حضرت عمر کا زمانہ آیا، جہاد ہوتے رہے اور اللہ نے اپنے نبی کی بات سچ ثابت کر دی. عراق فتح ہوا، مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، روم فتح ہوا اور اسلامی حکومت اور اقتدار حضرت عمر کے زمانے میں 25 لاکھ مربع میل پر تھی. کہاں تو گھر میں لوگ گھر میں خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں حملہ نہ ہو جائے. حضور کی حفاظت کے لیے دروازے پر رات بھر صحابہ کرام پہرا دیا کرتے تھے. لیکن جو انقلاب آیا وہ اپنی ذات سے آیا. کہ لوگوں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور صحابہ کرام نے یہی کیا.
اور جب جب اسلامی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، لوگوں میں جب یہ بات آئی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی پختگی اور اسی کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنی جان اپنا مال قربان کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ غزوہ بدر میں آپ دیکھو، مشرکین مکہ کی طرف سے مبارزت کے ساتھ لوگ سامنے آئے، ون بائی ون، ایک آدمی ادھر سے نکل کر کے آ کے اس نے چیلنج کیا کہ ہے مجھ سے مقابلہ کرنے والا کوئی؟ 4 آدمی ادھر سے نکل کر کے آئے، انصار ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے 4 لوگ گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ مکے کے لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم انصاری لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے۔ بولے ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں، ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے اور ہمارا تمہارا کوئی مقابلہ بھی نہیں، تم واپس جاؤ، ہمارے لوگوں کو بھیجو جو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے۔ تو ادھر سے پھر مہاجرین نکلے، ایک مکے والوں کی طرف سے جو شخص تھا اس زمانے کا نامی گرامی پہلوان تھا مرحب، حضرت علی اس کے مقابلے میں گئے، تو اس نے حضرت علی کو پوچھا کہ مجھ کو پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ میں وہ شخص ہوں کہ پورے جزیرت العرب میں یہ مشہور ہے کہ میں 100 مردوں پر بھاری ہوں، 100 لوگوں سے اکیلا مقابلہ کر سکتا ہوں، مجھ کو جانتا ہے تو حضرت علی نے کہا تھا کہ ہاں جانتا ہوں۔ تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، اور میں ایسا شخص ہوں جس کو موت زندگی سے زیادہ عزیز ہے، اللہ کے راستے میں مرنا زندہ رہنے سے زیادہ پسند ہے، میں وہ شخص ہوں۔ مقابلہ ہوا، حضرت علی نے مار دیا، گردن اتار لی۔ اور ظاہر بات ہے جو آدمی مرنے سے نہیں ڈرے اس سے زیادہ خطرناک آدمی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام اپنی جان ہتھیلی پر نکلے، اور اللہ کا وعدہ ہے اور سچا وعدہ ہے، آپ بہت دور مت جاؤ، ابھی افغانستان دیکھ لو، امریکہ جیسی سپر پاور طاقت ناٹو کی فوجیں لے کر 24 ملکوں کی فوجیں افغانستان میں پڑی تھی، اور افغان مجاہدین جن کو طالبان کہا جاتا ہے، جب یہ مقابلہ کرنے پر آئے اپنا گھر چھوڑ کر کے نکلے، 20 سال گھر واپس نہیں گئے، اس لیے کہ جو گھر جائے گا وہ پکڑا جائے گا۔ 20 سال تک سپر پاور سے لڑتے رہے، 20 سال کم عرصہ نہیں ہوتا، 20 سال لڑتے رہے، اور امریکہ اور ناٹو کی فوجیں 24 ملکوں کی متحدہ طاقت مل کر کے ان افغان مجاہدین کو زیر نہیں کر سکی۔ مجبور ہو کر قطر جیسے اسلامی ملک سے کہا کہ ہماری بات کرواؤ، ہماری بات کرواؤ۔ لڑتے لڑتے 20 سال میں کس بل نکل گئے تھے، بات کرواؤ۔ جب بات کرنے کے لیے بیٹھے تو افغان مجاہدین نے جس طرح بات کی تو قطری شہزادوں نے ان سے کہا کہ یہ امریکی فوج کے جنرل ہیں، آپ ان سے بات کریں تو تھوڑا سوچ سمجھ کے بات کریں۔ تو ان افغان مجاہدین نے جواب دیا تھا کہ یہ تمہارے باپ ہو سکتے ہیں، ہمارے باپ نہیں ہے، ہم جیسے بات کر رہے ہیں ایسے ہی بات کریں گے اور یہ سنیں گے۔ بات ہوتی رہی۔ افغان مجاہدین کی ایک شرط تھی، ہماری تمہاری بات صلح کی اسی وقت مکمل ہوگی جب تم یہ ہمارا ملک کو خالی کر کے جاؤ گے۔ امریکی فوج نے انکار کر دیا تو یہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے 20 سال اور لڑ لو، 20 سال کے بعد پھر بیٹھیں گے۔ ابھی 20 سال لڑے، تم نے ہمارا کیا بگاڑ لیا؟ 20 سال اور لڑیں گے، 20 سال کے بعد بات کریں گے، بات ختم۔ تو ان کو منت کرنی پڑی، خوشامد کرنی پڑی کہ بیٹھو بات کرو۔
انہوں نے اپنی بات منوا لی کہ تم ہمارا ملک کو خالی کر کے جاؤ گے. دنیا کی سپر پاور طاقت کے ساتھ نامی گرامی جتنے ملک ہیں، امریکہ ہے، امریکہ کے ساتھ انگلینڈ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، آسٹریلیا ہے، یہ جتنے ممالک ہیں سب کی فوج تھی. ماننا پڑا کہ ٹھیک ہے ہم جا رہے، اور گئے تو ایسی بدحواسی میں گئے کہ اپنا سب چھوڑ کر کے چلے گئے نا. 20 سال میں جو اسلحہ اکٹھا کیا تھا وہ لے جا بھی نہیں سکے، چھوڑ کر کے چلے گئے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت، اللہ کے دین کی حفاظت و بقا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد اور کوشش کرو. جہاں مال لگانا ہو مال لگاؤ، جہاں جان لگانی ہو وہاں جان لگاؤ، اللہ تمہیں سربلندی دے گا. اللہ اپنے وعدے میں سچے. 1400 سال پہلے کی تاریخ تو ہے، قریب کی تاریخ افغانستان کی آپ دیکھ لو. دنیا حیران ہے، دنیا حیران ہے کہ کیا ہوا. لیکن پرچار اور چرچا اس لیے نہیں کہ ان کی ذلت اور رسوائی کی بات ہے. کیا ہے افغانیوں کے پاس؟ اسباب کے درجے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایمان ہے اور جذبہ جہاد ہے. 20 سال تک لڑتے رہنا سپر پاور سے. دنیا کی 24 ملکوں کی طاقت کے ساتھ افغانستان میں جو ان افغان مجاہدین کے مخالفین تھے ان کی حکومت تھی، اور وہ سب کچھ ہر طریقے سے ان کی مدد کر رہے تھے، تو وہ افغان مجاہدین سے جیت نہیں سکے. کہتے ہیں نا، جب آدمی، حضرت علی کا وہ مقولہ کہ میں وہ شخص ہوں جس کو موت زندگی سے زیادہ پسند ہے، اس سے زیادہ خطرناک کوئی شخص نہیں ہو سکتا. اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کرو، اپنے گھر والوں سے کرو. بہت ساری کوششیں ہیں لوگوں کو بنانے کی، سنوارنے کی، خوشگوار انقلاب لانے کی، بہترین تبدیلی لانے کی، لوگوں کی اصلاح کی، لیکن اس سے زیادہ مؤثر کوئی تدبیر نہیں ہے. ہم اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز کریں. پہلے ہم طے کر لیں کہ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھیں گے، اور اللہ کے راستے میں ضرورت پڑے گی مال قربان کریں گے، ضرورت پڑے گی جان قربان کریں، اور اللہ اس کے رسول کی تابع داری و فرما برداری کریں گے، اور اپنے گھر والوں سے کروائیں گے. اصلاح کی شروعات ہو جائے گی. اتنے لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، اور ہم نے اگر یہ طے کر لیا کہ اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے اور اپنے گھر سے، تبدیلی آ جائے گی، تبدیلی آ جائے گی. بس ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم وہ نبوی نسخہ جو 1400 سال پہلے آزمایا گیا، قرآن کریم میں اللہ کا وہ حکم جو ہمیں دیا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے لوگوں پہلے اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ گے تو لوگوں کی گمراہی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی. تم پہلے اپنی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی فکر کرو. دنیا میں جو برائیاں ہیں، سماج میں جو برائیاں عام ہیں، اس سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. تم پہلے اپنی فکر کرو. آج ضرورت اسی بات کی ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ نمازی بنے، خود نماز نہیں پڑھتے. گھر والوں کو نماز کا عادی بنانے کی فکر نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مسجد بھر جائے اور خود مسجد آتے نہیں ہیں. اپنی ذات سے آغاز کرو.
کام کی شروعات ہو جائے گی اور انشاءاللہ خوشگوار تبدیلی اور انقلاب آئے گا. ہر سطح سے کوششیں ہو رہی ہے. مدرسوں کی لائن سے علماء کرام بچوں کو تیار کر رہے ہیں. ایک عالم تیار ہوگا ہزاروں کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا. ایک عالم تیار ہوگا ہزاروں مسلمانوں کے بچوں کو قرآن کی بنیادی تعلیم دے گا, دین کی بنیادی تعلیم دے گا. بزرگان دین اولیاء کرام خانقاہوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے والے لوگ تیار ہو جائیں. اللہ کا ذکر کریں گے, دل صاف ہوگا, نمازوں میں جان آئے گی, روزے, زکوٰۃ اور حج زندہ ہوں گے. تبلیغی جماعت کے ذریعے سے کوشش ہو رہی ہے, عمومی کوشش ہو رہی ہے کہ لوگوں میں ایمان آئے, لوگوں میں اسلام آئے, لوگوں میں نماز آئے, لوگوں میں اخلاص پیدا ہو, لوگوں میں ذکر کرنے کا شوق پیدا ہو, لوگوں میں اللہ کے راستے میں نکل کر کے لوگوں کے درمیان چل پھر کر کے دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کا مزاج بنے. دعوت و تبلیغ کی لائن سے کوششیں کی جا رہی. آج ہندوستان بھر میں اجتماعات الحمدللہ ہو رہے ہیں. یہ بیچ کے 2-3 سال جو کورونا کے رہے, اس میں سب معاملہ ٹھنڈا رہا. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے دینی مراکز, تبلیغی مراکز بھی متاثر ہوئے. لیکن ظاہر بات ہے حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے, حالات بدلے. کورونا کا ٹائم تھا, ختم ہو گیا. اب الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی لائن سے لوگوں میں چلت پھرت بھی ہو رہی ہے, اجتماعات بھی ہو رہے, اجتماعات بھی ہو رہے. ہمارے شہر میں بھی اجتماع ہے. ابھی پچھلے دنوں امراوتی میں اجتماع ہوا اور دوسرے علاقوں میں اجتماع ہوا. ناسک ضلع کا اجتماع مالیگاؤں میں ہے. دعوت و تبلیغ کی لائن سے محنت ہو رہی ہے. 15-16 دسمبر کو جو ہے, اسی مہینے کی 15-16 تاریخ کو اجتماع ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی فکر کریں, اپنے گھر والوں کی فکر کریں, اور دعوت و تبلیغ سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کی بھی مدد کریں. ہم خود بھی شرکت کریں, لوگوں کو بھی شرکت کی دعوت دیں. دین کا کام ہے, کوئی بھی کرے, ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. ہمارا تو ایسا ماننا ہے کہ جو کام میں اکیلا نہیں کر سکتا, اگر اس کام کے کرنے میں کوئی میری مدد کر رہا ہے, مجھے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. مثال کے طور پر پتھر کی ایک چٹان ہے وزندار, میں اکیلا نہیں اٹھا سکتا, میں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں, 2-4 لوگوں نے آ کر کے ہاتھ لگا کر کے اگر اسے اٹھا دیا تو مجھے تو ان کو گالیاں نہیں دینی چاہیے, ان سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں یہ پتھر اٹھانا چاہتا تھا کہ یہاں سے اٹھا کر راستے سے ہٹا کر کنارے رکھ دوں, آپ نے میری مدد کی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. برابر ہے نا. اگر کوئی آدمی پتھر اٹھا رہا تھا, نہیں اٹھا سکا, کسی نے آ کر کے ہاتھ لگا دیا, اس سے جھگڑا کر دے, بولے کیوں ہاتھ لگایا, کیوں آ کر کے پتھر اٹھانے میں تو نے میری مدد کی, لوگ بولیں گے اس کا دماغ خراب ہو گیا, دیوانہ اور پاگل ہو گیا. شکر گزار ہوگا آدمی کہ میں اٹھا, میں کرنا چاہتا تھا, مجھ سے ہو نہیں رہا تھا, تم نے مدد کی تو میں یہ کام کر سکا, میں آپ کا شکر گزار ہوں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ فطری بات ہے. دین کے معاملے میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے چاہیے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو جانتا ہو وہ نہ جاننے والوں کو بتائے. جو بات تم تک میں پہنچا رہا ہوں, تم یہ بات دوسروں تک پہنچاؤ. ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنے تمام تر معاملات میں اخلاص کو پیش نظر رکھ کر کے کام کریں, دین کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں. اور جب ہم یہ مزاج بنائیں گے تو ہی ہمیں کامیابی ملے گی. اور اگر ہمارا مزاج یہ ہوا کہ بھئی پتھر اٹھانے میں تم نے کیوں مدد کی, وہ چھوڑ کر کے جھگڑا چالو کر دے تو پتھر وہیں پڑا رہے گا اور ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اجتماع ہو رہا ہے, سبھی لوگوں کو شرکت کرنی چاہیے. اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی, دعوت و تبلیغ کی بات ہوگی, نہ معلوم کس کی بات سے اللہ پاک زندگیوں میں خوشگوار تبدیلی اور انقلاب لے آئے. بسا اوقات ایک جملہ آدمی میں
تبدیلی لانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ تمام تر معاملات کو ایک کنارے رکھ کر کے اللہ کے دین کے مددگار بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ ان کی مدد کرے گا۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جو میں نے پڑھا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرور بھی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوشحالی کے ساتھ مطمئن زندگی گزاریں، جان مال دین و ایمان عزت و آبرو اور ہمارے دینی مراکز مساجد خانقاہیں محفوظ رہیں آباد رہیں، تو ہمیں دین کا کام کرنا ہوگا اور دین کا کام کرنے والوں کی مدد کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔